پارلیمنٹ میں اپوزیشن جماعتوں کی بار بار عددی اقلیت کا ثابت ہونا اور سینٹ میں اکثریت کے باوجود پارلیمانی فیصلوں میں بار بار اپوزیشن کی رسوائی اب کوئی معمہ نہیں ہے بلکہ ایک معمول بن چکا ہے۔ جمعے کو سینٹ میں اسٹیٹ بینک خود مختاری بل کی منظوری نے اپوزیشن کی شکست کے پرانے زخم تازہ کیے، بلکہ سینٹ میں قائد حزب اختلاف یوسف رضا گیلانی سمیت اپوزیشن جماعتوں کے چند دیگر اراکین نشانے پر آ گئے ہیں۔ اسٹیٹ بینک خود مختاری بل کی منظوری کے موقع پر یوسف رضا گیلانی سمیت اپوزیشن کے 8 اراکین سینٹ میں موجود نہیں تھے۔ مسلم لیگ نون کی سینیٹر نصرت صادق اور پیپلز پارٹی کے سکندر مہندرو بیرون ملک علاج کے لیے تھے۔ وہ بیرون ملک بتائے گئے۔ مشاہد صاحب کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ کورونا میں ہے، اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے شفیق ترین، بی این پی مینگل کی نسیمہ احسان اور قاسم رانجو اور جے یو آئی کے سینیٹر طلعت محمود بھی غیر حاضر رہے، جبکہ اے این پی کے عمر فاروق ووٹنگ کے دوران سینٹ سے باہر چلے گئے۔ رہی صحیح کسر اپوزیشن دلاور گروپ کے آزاد اراکین نے اپنا ووٹ حکومتی پرڑے میں ڈال کر پوری کی، اور یوں 42 کے مقابلے میں 43 ووٹوں سے بل منظور ہو گیا، اور ایک بار پھر سینٹ میں اپوزیشن کی اکثریت منہ دیکھتی رہ گئی۔ گویا صرف یوسف رضا گیلانی یا پیپلز پارٹی ذمہ دار نہیں، بلکہ نون لیگ، اے این پی، بی این پی، جے یو آئی بھی پاک صاف اپوزیشن نہیں ہے یا دل سے اپوزیشن نہیں ہے۔ اس بات کا جذباتی انداز میں شکوہ یوسف رضا گیلانی نے کل سینٹ اجلاس میں کیا۔ گیلانی صاحب نے اپنی پارٹی کے رہنماؤں کی شکایت کا بھی برا منایا۔ I am not astonished by the harsh words of my opponents, but I am astonished by the silence of my well-wishers. There are few ministers, all honorable ministers are sitting. اگر یہ بات کریں I'll be honored. مگر وہ جن کی credibility نہ ہو and who are turncoats, they are saying کہ I helped the government. And I'm saying by your vote, they won. At least the credit should be given to you, not to me. I have already submitted my resignation to my party that I don't want to be the leader of the opposition. Thank you. آج سینٹ کے اجلاس میں وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی نے یوسف رضا گیلانی کو آڑے ہاتھوں لیا اور گیلانی صاحب کا نام لیے بغیر کہا کہ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر ایک دن پہلے تک دلاور خان گروپ کو حاضری یقینی بنانے کی ہدایت کر رہے تھے، اور بل کی منظوری کے وقت وہ خود غائب ہو گئے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پر وقت اطلاع نہیں دی گئی۔ آپ کا دفتر اور آپ خود سینیٹر دلاور صاحب کو اور انڈیپینڈنٹ ممبران سے رجوع کرتے ہیں، ان کو دعوت دیتے ہیں، ان کی حاضری کو یقینی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، خود غیر حاضر ہو جاتے ہیں۔ یہ موزے زبان اس بات سے ناآشنا ہے کہ موجودہ لیڈر آف دی اپوزیشن کس طرح سینیٹر منتخب ہوئے۔ کیا پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا تھا؟ کیا ان کے ساتھ ہاتھ نہیں کیا گیا کہ قائد حزب اختلاف نون لیگ کا ہوگا؟ راتوں رات یہ تبدیلی کیسے آ گئی؟ انہوں نے کہا تھا میں لیڈر آف دی اپوزیشن نہیں بننا چاہتا، جھوٹ بولا تھا۔ یہ رہیں گے، یہ استعفیٰ واپس لیں گے، یہ استعفیٰ واپس لیں گے، یہ اسی کرسی کو چپکے رہیں گے۔ یہ ڈرامہ تھا۔ جیسے کہ شاہ محمود قریشی دعویٰ کر رہے تھے، یوسف رضا گیلانی کا استعفیٰ محض ایک بلبلہ ثابت ہوا ہے۔ حقیقت میں ہوا بھی کچھ ایسے ہی ہے۔ جناب گیلانی نے استعفے کی واپسی کو پارٹی پالیسی قرار دے کر جان چھڑا لی ہے اور کہا ہے کہ استعفیٰ منظور نہیں ہوا۔ آپ استعفے پہ قائم ہے سر کہ استعفے پہ قائم ہے کہ آپ پارٹی کی ڈیسیجن کو دیکھیں گے؟ دیکھیں پارٹی نے تو ڈیسیجن کر دیا، آپ لیٹ ہو گئے جی، تو اگر ڈیسیجن کر لیا ہوتا تو میں یہاں آتا ہی نا، اگر میرے ایکسیپٹ کر لیتے تو میں یہاں کیوں آتا۔ بہت ہی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھنے والے دلاور خان گروپ کے سربراہ سینیٹر دلاور خان نے کل سینٹ کے اجلاس میں یوسف رضا گیلانی کے پہلو میں کھڑے ہو کر یہ گواہی دی تھی کہ دراصل انہیں اپوزیشن لیڈر نے حاضری کی تلقین کی تھی، لیکن وہ خود غائب ہو گئے۔ یوسف رضا گیلانی صاحب نے میرے ساتھ ٹیلی فون پر بات کی کہ خان صاحب آپ کل میٹنگ کے لیے آ جائیں۔ میں نے کہا بالکل، میں تو ویسے بھی آ رہا تھا لیکن آ جائیں۔ میں جب ادھر آیا تو لیڈر آف دی اپوزیشن اپنے دفتر میں نہیں تھے۔ نصیب اللہ خان صاحب میرے پاس آئے اور اس نے کہا کہ شوکت ترین صاحب کہتے ہیں کہ مجھے اگر 10-15 منٹ دیے جائیں تو مہربانی ہوگی۔ شوکت ترین صاحب اور ہم بیٹھ گئے ادھر۔ اس نے اس بل کے بارے میں پورا اس کے خط و خال ہمیں بتایا، اور بعد میں نے نصیب اللہ خان صاحب نے، ہمارے جتنے بھی احمد خان صاحب نے اس کو کہا سپورٹ کرنے کی، ہم نے عندیہ دے دی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ سینٹ میں قائد حزب اختلاف یوسف رضا گیلانی نہ صرف اپوزیشن جماعتوں کے سیاسی الزامات کی زد میں ہیں، بلکہ پیپلز پارٹی کے رہنما بھی ان سے شکوے شکایت چھپا نہیں رہے۔
یوسف رضا گیلانی صاحب میرے لیے بہت قابل احترام ہے, میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں, لیکن معذرت کے ساتھ ہمارے لیے یہ لوگوں کو جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے بار بار. اس طرح کے جو ہم سے مس ہیپس ہوتے ہیں, چلے ٹھیک ہے اگر ہم ایک اسٹریٹ ووٹ کے اندر ہار جاتے ہیں, لیکن ہمارے ممبران کا وہاں پر نہ ہونا, اپوزیشن کے ممبران کا نہ ہونا, یہ لوگوں کو کیا سگنل کرتا ہے کہ تمام اپوزیشن کے رہنماؤں نے اس بل کو قومی سالمیت کے خلاف قرار دیا, اور پھر وہاں پر موجود نہ ہونا یہ ایک بڑا نیگیٹو میسج عوام الناس میں بھیجتا ہے. جس دن یہ بل آیا تھا ان کے ہونے سے وہاں کوئی نہ کوئی اپوزیشن کو سپورٹ تو ملتی, تو وہ ان کے نہ ہونے سے کچھ ایک یہ تھا کہ ایک ویکیوم تو تھا کہ لیڈر آف اپوزیشن اتنے امپورٹنٹ بل پہ نہیں تھا. دلچسپ مزیدار سیاسی صورتحال ہے, اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈان نیوز کا مقبول پروگرام ذرا ہٹ کے ہو سرار کھوڑو, جو کہ نیوز اینالسٹ بھی ہیں. بہت بہت شکریہ کھوڑو صاحب. یہ فرمائیے گا کہ اب تو یہ ایک معمول سا بن گیا ہے, یہ ایک چیز کنسسٹنٹ ہے اپوزیشن پالیٹکس میں, وہ یہ کہ حکومت کو کوئی سیٹ بیک نہیں دینا ہے پارلیمنٹ کے اندر. یہ جو دھاگا ہے جس نے کہ اس کو مینٹین کیا ہوا ہے, یہ بڑی دلچسپ بات ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں, یہ کیا ہوتا ہے؟ میرا خیال ہے میں اس کو اسی طرح دیکھتا ہوں جیسے آپ بھی دیکھ رہے ہو, جس طرح سب دیکھ رہے ہیں. اچھا, دو تین سینیریوز ہیں کامران صاحب. ایک تو اگر ہم یہ سینیریو لیں کہ واقعی ہی اپوزیشن ہے اور واقعی ہی اپوزیشن چاہتی ہے کہ جی ہم عدم اعتماد لائیں گے, ہم مارچ کریں گے اور ان ساری چیزوں کے پریشر سے کسی نہ کسی طرح کوئی معجزہ ہوگا اور یہ حکومت گر جائے گی. اگر ہم اس سینیریو کو مان رہے ہیں تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے آپ کا, اور آپ سے میری مراد ہے اپوزیشن کا. کیونکہ اگر ایک ایسے ووٹ میں, اور جیسے آپ نے درست فرمایا, کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہوا نا, یہ تو بار بار ہو رہا ہے. پہلی دفعہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ چلے غلطی ہوگی, دوسری دفعہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ چلے حسن اتفاق ہے, لیکن جب 3 سے زائد ہو جائے تو پھر ایک پیٹرن بن جاتا ہے. تو اگر آپ کی اپوزیشن سینٹ میں, جہاں پر ان کی ایک اکثریت ہے, اگر وہاں پر وہ اپنے ممبرز کی اپیرنس پریزنس ہی نہیں انشور کر سکتے, یا یہ نہیں انشور کر سکتے کہ جو آ رہے ہیں وہ ان کے حق میں ووٹ کریں, تو پھر تو ان کا کوئی حال نہیں ہے. اچھا, اب ہم آتے ہیں دوسرے سینیریو کی جانب, اور دوسرا سینیریو یہ ہے, اور یقیناً آپ اس سے میرے سے بہتر جانیں گے اس کے بارے میں, لیکن کچھ خبریں تو میرے گنہگار کانوں تک بھی پہنچی تھیں کہ ایک میسج کنوے ہوا تھا کہ یہ جو بل ہے یہ عظیم تر قومی مفاد میں آپ اس کو پاس ہونے دیں. آپ پاس ہونے دیں گا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سب اٹھ کر آئے کریں گے اور آپ اس کے حق میں ووٹ دیں گے, کیونکہ ظاہر ہے آپ نے اپوزیشن بھی تو کرنی ہے, آپ کا نام ہے اپوزیشن, لیکن کسی نہ کسی طرح اس کو جانے دیں. کیونکہ اگر یہ اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کا بل منظور نہیں ہوتا تو IMF کی شرائط پوری نہیں ہوں گی, اور پھر ہمیں وہ جو $1 بلین ملنا ہے وہ نہیں ملے گا, اور ظاہر ہے کہ اس سے بہت نقصان ہوگا. تو اگر آپ اپنا اخلاص ثابت کریں, اپنے آپ کو اپوزیشن ثابت کریں. اب اتنا دباؤ ہے, اتنی رسوائی ہوئی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اپنی جو میجورٹی ہے اس کو ایکسرسائز کریں, ووٹ آؤٹ کر دیں چیئرمین سینٹ کو, اور نو کانفیڈنس پاس کر دیں ان کے خلاف. ایک سمپل سا طریقہ ہے, کریں حکومت کو اس میں چیلنج. سر ہے تو جی نہیں ہے تو صحیح سر, لیکن اس سے پہلے تو ہمیں یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ وہ واقعی ایسا کرنا چاہتے ہیں یا نہیں. پہلے بھی ایک طرح سے کوشش تو ہوئی تھی, پر آپ کو یاد ہے کیا ہوا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ جو روٹ ہے یہ اب ان کو اتنا سوٹ نہیں کر رہا. وہ ایک الگ بات ہے کہ کوئی بھی روٹ ان کو ایز سچ مجھے نہیں سوٹ کرتے ہوئے دیکھا. مجھے پتا ہے کہ آج کل بہت باتیں ہو رہی ہیں کہ جی بس حکومت چند دنوں کی مہمان ہے. وہ ایک الگ بات ہے کہ ہم ہر حکومت کے بارے میں تقریباً کم و بیش یہی بات کرتے ہیں. پیپلز پارٹی کی حکومت کا آپ کو یاد ہے کہ ہر رات ہی فاتحہ پڑھے ہوتے تھے. کیا واقعی اپوزیشن اس حکومت کو گرانا چاہتی ہے, ویدر تھرو اے نو کانفیڈنس, ویدر کسی انٹرونشن کے ذریعے, ویدر کال فار نیو الیکشنز؟ کیونکہ میں جس طرح اس کو سوچتا ہوں, اور یقیناً ایسے ہو سکتا ہے کہ میں بالکل ہی غلط ثابت ہوں آنے والے دنوں میں, لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت وہ بھی آ کے اس حال کو سنبھالے. کیونکہ یہ اب جو پوزیشن بنی ہوئی ہے, اس کو حل ہونے میں یہ کوئی 1-2 سال کی بات تو نہیں ہے, آپ کو بہت ٹائم لگے گا. اور پھر اس کے ساتھ اگر اس ہائپوتھیٹیکل سینیریو میں اگر عمران خان صاحب کی حکومت جاتی ہے, تو کیا اپوزیشن واقعی ہی یہ سننا چاہ رہی ہیں اگلے 10 سالوں تک کہ جی ہم نے تو ساری چیزیں سیٹ کر دی تھیں, اگر 2 سال مل گئے ہوتے ہمیں تو ہم اپنا کام پورا کر دیتے. میرا خیال ہے کہ اس وقت وہ جو
دکھانے والے دانت ہے نا, ساری گیم وہ ہے, چبانے کا منہ کسی کا نہیں ہے. میں متفق ہوں آپ کی اس تجزیے سے, اور یقیناً اس میں ایک اچھا پہلو یہ ہے کہ تیسری حکومت پاکستان میں اپنی مدت پوری کرے. ایک بار پیپلز پارٹی نے کر لی, دوسری بار نون لیگ نے کر لی, تیسری بار پی ٹی آئی کر لے, اور خطہ میں 2023 کے اندر آئندہ الیکشن ہو جائے. اس وقت کی جو سینیریو ہے اس میں اس کی کوئی میجر ڈسٹربنس آپ کو نظر نہیں آ رہی, ایسے ہی لگ بھگ ہو جائے گا. مجھے تو ایسے ہی لگ رہا ہے کامران صاحب. وہ ایک الگ بات ہے کہ دیکھیں پولیٹیکل کنزمپشن کے لیے ظاہر ہے, اگر آپ حزب اختلاف میں ہیں تو آپ نے اختلاف تو کرنا ہی ہے نا. آپ نے ہر دوسرے دن کوئی نیا بیان دے دینا ہے, آپ نے کوئی ہنٹ ڈراپ کرنی ہے, آپ کی کوئی میٹنگ ہوگی کسی نہ کسی کولیشن ممبر کے ساتھ. تو یہ کو کہتے ہیں نا وہ ڈیتھ آف 1000 کٹس, یہ وہ سوئیاں چباتے رہیں گے, تھوڑا سا پریشر بھی ڈالیں گے. اب مارچ میں مارچ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی بھی صحیح ہے تو اس کے بعد ماہ رمضان ہے, تو آپ کو پتا ہے کہ جو مارچ ہے اس پر بھی ایک ایکسپائری ڈیٹ پہلے سے ہی ٹھپا لگا ہوا ہے. تو میرا خیال ہے اس پورے ماحول کے اندر چھپی ہوئی ہے ایک اپرچونٹی عمران خان کے لیے کہ آئندہ 1.5 سال ابھی ہے آپ کے پاس کہ آپ کچھ محنت کر کے کچھ کر کے دکھائیں, کوئی ایسا منظر بنائیں جو کہ شاید اس سے مختلف ہو جو پچھلے 3.5 سال کے اندر رہا. تو ایک اپرچونٹی جو ہے وہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے لیے اب بھی موجود ہے, ونڈو ہے ایک. بالکل ہے سر, یہ اپرچونٹی, یہ بالکل 100% میں آپ سے اگری کرتا ہوں. یہ اپرچونٹی لیکن بدقسمتی سے پچھلے 3 سالوں سے موجود تھی اور اس کو اویل نہیں کیا گیا. جی وقت کم ہی ہوتا جا رہا ہے. 1-2 چیزیں ہیں جو پی ٹی آئی کے ایڈوانٹیج میں جا سکتی ہیں. اگر کوئی معجزہ ہوتا ہے اور دنیا بھر میں کموڈیٹی پرائسز کم ہوتی ہیں تو اس کا ایک پازیٹو امپیکٹ پڑے گا آپ کی معیشت پر, جس کا وہ بالکل کریڈٹ لے سکتے ہیں. جو بنیادی سوال ہوگا کہ الیکشن سے 6 مہینے اور سال پہلے ملک کا کیا حال ہے. ابھی جو ہے آپ کو پتا ہے کہ لوگ ہم جو ہیں, ہم بھی اس قوم کا حصہ ہیں, ہم غصہ بھی بہت جلدی آتا ہے لیکن پھر ہم معاف بھی بہت جلدی 6 مہینہ ہے ابھی, مزید 6 مہینے ہیں کہ عوام کے صبر کا امتحان آپ لے لیں. میرا خیال ہے یوزولی جو لاسٹ ایئر ہوتی ہے الیکشن کی, آپ کو پتا ہے کامران صاحب, اس میں کوشش کی جاتی ہے کہ فنڈز دی جائیں, یہ دی جائیں, کوئی واضح ڈیولپمنٹ ہو, عوام کو کچھ ریلیف ملے. اب سوال یہ بنتا ہے کہ کیا ان کے پاس اتنی فزیکل سپیس ہے کہ یہ کر سکیں گے, اور کیا یہ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں. اگر یہی ریٹرک چلتا رہا کہ جی ملک اسی لیے تباہ ہو رہا ہے کیونکہ پچھلے 20, 30, 35 حکمران چور تھے, ڈاکو تھے, لٹیرے تھے, ٹھیک ہے سر, یہ تو ہم نے سن لیا, یہ تو ہم 2014 سے سن رہے ہیں یا اس سے پہلے. تو یہ جو ریٹرک ہے اب اس سے میرا خیال ہے کہ ضرورت ہے کہ اس سے ہٹ جائیں تھوڑا سا. سب نے سننی ہے, ہم بات ماننی ہے آپ کی, ہم ہی نشر کر رہے ہوتے ہیں ہر رات. تو اور اب کچھ کانکریٹ کام کر دیں, بیکاز ٹائم از رننگ آؤٹ, ٹائم از آلویز رننگ آؤٹ, لیکن اب تو بہت ہی کم ٹائم رہ گیا ہے. اور میرا خیال ہے کہ مطلب اکثر ہم سنتے ہیں نا کہ جی معیشت اچھی نہیں ملی, خزانہ خالی ملا. کم از کم خان صاحب یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ مجھے اپوزیشن اچھی ملی ہے. یقیناً. بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ.